کیا کیا آپ کو بتلاؤں، ایک کرشمہ میں آپ کو بتلاؤں. لکھتے ہیں کہ ایک کاتب ہی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کاتب ہمسایہ تھا، وہ مر گیا. تو عبیداللہ بن عمر قواریری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھ کو اللہ نے بخش دیا. میں نے سبب پوچھا، کہا میری عادت تھی کہ جب نابے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھا دیتا. خدا تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ گزرا. یعنی جنت، ظاہر جنت ایک ایسی چیز ہے نہ کسی نے جس کے بارے میں سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل کے اوپر وہ بات گزر سکتی ہے جو جنت میں موجود ہے. گویا یہ حضرت مرنے کے بعد ہی فوراً جنت کے اندر بک ہو گئے، ان کا الارٹ ہو گیا صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پہ. معاف کرنا، میں درود کا مخالف نہیں ہوں، میں درود کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ میں درود کا مخالف ہوں اور اس کی فضیلت کا بھی قائل ہوں اتنی حد تک جتنی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تم تمام گناہوں کو ایک ٹوکری میں کے اور سب کچھ ختم کر رہے ہو جس کی کوئی سند نہیں. اور حوالہ کیا دیا ہے معلوم ہے؟ حوالہ دیا ہے گلشن جنت. گلشن جنت، ان سے پوچھو کہ یہ گلشن جنت، اور یہ ہمارے عہد کا محدث ہے جو اس سڑک چھاپ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے. گلشن جنت، گلشن جنت سڑک چھاپ جس کی کوئی ویلو اور اہمیت نہیں، اس کتاب کے حوالے سے واقعہ لکھ رہا ہے جو شیخ الحدیث قطب عالم فخر الامازل زبد الامازل کے نام سے ہمارے ملکوں میں اندر جانا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور دیکھیں آگے آئیں آپ اور دیکھیں، یعنی جنت کتنی آسان ہو گئی ہے. نہ ہلدی لگے نہ مرچ، پھر بھی مزہ چوکھا ہے ہمارا. کچھ نہیں کرنا ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، جنت کے اندر چلے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ اور محقق دورہ معراج ربانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا. معراج ربانی صاحب کس طرح سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر برس رہے ہیں آپ خود ان کی ویڈیو سے اندازہ کر سکتے ہیں. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ کرشمہ. معراج ربانی صاحب انشاءاللہ یہ کرشمہ ہم آپ کے گھر سے پیش کریں گے. معراج ربانی صاحب بڑے غضبناک انداز میں فرماتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہمارے عہد کا محدث ہے، سڑک چھاپ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ معراج ربانی صاحب کا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے. معراج ربانی صاحب ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ مستند کتابیں پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو واقعہ ہے جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو صحیح سند سے پیش کریں گے. باقی جو معراج ربانی صاحب یہ فرماتے ہیں جنت کتنی آسان ہو گئی ہے، نہ ہلدی لگے نہ مرچ، پھر بھی مزہ چوکھا ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو جنت میں چلے جاؤ. تو معراج ربانی صاحب ہم سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر سے یہ حوالہ پیش کریں گے. اس کے بعد ان سے آپ پوچھئے کہ بھئی جنت کتنی سستی ہے، نہ ہلدی لگے نہ مرچ. آپ ان سے ذرا پوچھئے گا. آئیے سب سے پہلا جو ہم حوالہ پیش کرتے ہیں، ان کے بہت بڑے محقق اور مجدد سمجھے جاتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب. ان کی کتاب ہے جو کہ ذکر و اذکار پر ہے، دعائے معصورہ پر ہے، اس میں ذکر کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے. کتاب کا نام ہے نزل الابرار بالعلم المعصور من ادعیہ والاذکار. صفحہ نمبر 183 پر انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے قواریری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے کے بجائے ایک اہل حدیث کے پڑوسی کا تذکرہ کیا. اہل حدیث سے مراد محدث، ایک محدث کے پڑوسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کاتب تھا، اور جب بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا، جب رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا. تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اس پڑوسی کے، وہ اہل حدیث کے پڑوسی کے، کیونکہ قواریری رحمۃ اللہ علیہ خود محدث ہیں، اہل حدیث ہیں، تو ان کا واقعہ بھی جو ہے پڑوسی کا ہے.
اسی وجہ سے یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آئیے اب دیکھیے، آپ ان سے پوچھئے کہ بھئی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لکھنے پر مغفرت ہو گئی ان کی، تو آپ ذرا صدیق حسن کا بھوپالی صاحب سے پوچھئے کہ جنت اتنی سستی ہے کہ نہ ہلدی نہ لگا مرچ۔ آپ پوچھیں نا، یہ تو ہم نے آپ کے گھر کا پہلا حوالہ پیش کیا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی مغفرت فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر۔ آئیے دوسرا حوالہ جلاء الافہام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور ہیں اور غیر مقلدین ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کی کتابوں کو اردو تراجم کرتے ہیں اور ان کی جو ہے کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے، درود شریف کے فضائل پر ہے، جلاء الافہام، جن کی وفات جو ہے 751 ہجری میں ہوئی، جن نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر انہوں نے بھی ایک اہل حدیث کے پڑوسی یعنی محدث کے پڑوسی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ دو حوالے ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، آپ کے گھر سے، آپ ذرا ان سے فرما دیں کہ بھئی جنت اتنی سستی ہے، نہ ہلدی لگے نہ مرچ، اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو جنت میں چلے جاؤ۔ معراج ربانی صاحب ذرا آپ ان سے سوال کریں۔ باقی یہ جو آپ نے کہا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے گلشن جنت کتاب کا جب حوالہ دیا ہے تو معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ سڑک چھاپ کتاب کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا کہ بلا سند بات ہے، سڑک چھاپ کا حوالہ۔ تو معراج ربانی صاحب آئیے ہم مستند کتاب بھی پیش کریں گے اور سند بھی پیش کریں گے، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس واقعے کی راوی کے ہر راوی کی توثیق بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو حوالہ، یہ تیسرا حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں، دو تو ہم نے غیر مقلدین کے حوالے پیش کیے، تیسرا حوالہ جس میں پوری سند موجود ہے، الصلہ ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ، وفات 578 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 پر عبد الرحمن بن یوسف بن نصر الرفا کے تذکرے میں یہ واقعہ نقل کیا۔ آئیے سند ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابو بکر بن حداد قال حدثنا ابو عبد الرحمن السجزی قال حدثنا عبیداللہ قواریری قال مات جار لنا وکان وراقا، آگے پورا وہی واقعہ، یعنی یہی جس کا واقعہ یعنی عبیداللہ قواریری رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہی عبداللہ قواریری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ موجود ہے۔ مات جار لنا وکان وراقا، آگے پوری عبارت موجود ہے، ہم نے سند پڑھ کر سنا دی۔ آئیے جو اس سند کے جو سب سے پہلے راوی ہیں وہ ہیں عبد الرحمن بن یوسف بن نصر ابو المطرف الرفا، یہ ثقہ ہیں۔ اب یہ ان کی توثیق جو ہے خود ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، الصلہ ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ، وفات 578 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308۔ اسی طرح قاسم بن قطلبہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الثقات، اس میں بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322۔ قاسم بن قطلبہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 879۔ دوسرے جو راوی ہیں اس سند کے خلف بن قاسم، دوسرے جو راوی خلف بن قاسم یہ بھی ثقہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 113 پر۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ خلف بن قاسم کے بارے میں فرماتے ہیں الحافظ امام المتقن، یعنی ان کے بارے میں اتنے بڑے بڑے القاب سے جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اسماء الرجال کے امام ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں الحافظ امام المتقن، یعنی یہ ثقہ ہیں۔ تیسرے جو اس سند کے راوی ہیں ابو بکر بن حداد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ثقہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 پر۔ اسی طرح اس سند کے جو چوتھے راوی ہیں ابو عبد الرحمن السجزی، یہ بھی ثقہ ہیں، تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 852 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سند کے جو
پانچویں راوی ہیں جنہوں نے واقعہ اپنے پڑوسی کا بیان کیا ہے. عبیداللہ بن عمر بن میسرہ القواری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت مشہور اہل حدیث یعنی محدث گزرے ہیں. یہ بھی ثقہ ہیں. تقریب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 852 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر ثقہ و ثبت قرار دیا. تو پتہ چلا کہ یہ معراج ربانی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ خرافاتی کتاب جو ہے اور اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصلہ سے سند بھی بیان کر دی اور یہ بھی بیان کر دیا کہ واقعہ سچا ہے اور صحیح سند سے مروی ہے. ہم نے ہر راوی کی توثیق بھی بیان کر دی. یہی ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک اور کتاب ہے القربہ الی رب العالمین، اس میں درود شریف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ہم آپ کے سامنے چوتھا حوالہ پیش کر رہے ہیں. ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ وفات 578 ہجری، القربہ الی رب العالمین ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 578 ہجری صفحہ نمبر 57 پر ایک دوسری سند کے ساتھ بیان کیا ہے. شروع میں سند مختلف ہے، بعد میں وہی سند ہے جو ہم نے الصلہ کے بیان کی. اس سند میں القربہ میں سند کیا ہے؟ اخبرنا ابو محمد بن محسن قال ابی عمر النمری قال اخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابو بکر بن حداد. وہ پوری سند ہے، لیکن اس میں جو دو راوی ہیں ہم اس کی توثیق بیان کر دیں. ایک تو سب سے پہلے جو راوی ہیں ابو محمد بن محسن. ابو محمد بن، ان کا پورا نام ہے عبد الرحمن بن محمد بن عطاب ابو محمد القرطبی. تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 319 پر ان کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے اور ان کی توثیق بیان کی ہے. ثقہ پرسنالٹی ہے. دوسرے اس سند کے جو راوی ہیں ابو عمر النمری، یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ مشہور اور ثقہ امام ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور عالم ہے، بہت مشہور محدث ہیں ابو عمر النمری رحمۃ اللہ علیہ. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کتاب القربہ جو ہے ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ بیان کر دیا معراج ربانی صاحب، یہ جو آپ نے کہا گلشن جنت خرافاتی کتاب ہے اور اس واقعے کوئی سند نہیں. ہمیں الحمدللہ مستند کتابوں سے باقاعدہ آپ کے سامنے سند بھی پیش کی، ایک راوی کی توثیق بھی بیان کر دی. آئیے پانچواں حوالہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ گلشن جنت خرافاتی کتاب ہے، ہم آپ کے سامنے اسلاف کے علماء کی کتابیں پیش کر رہے ہیں، محدثین کتابیں پیش کر رہے ہیں جنہوں نے عبیداللہ قواریری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کا واقعہ بیان کیا. پانچواں حوالہ خصائص سید العالمین جمال الدین سرموری رحمۃ اللہ علیہ وفات 776 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 590 پر. یہ واقعہ عبیداللہ قواری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے نقل کیا. چھٹا حوالہ القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 902 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر. یہ بھی جو ہے درود کے فضائل پر کتاب ہے، اس میں بھی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا. ساتواں حوالہ مسالک الحنفاء ابو العباس قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 923 ہجری صفحہ نمبر 163 پر. یہ بھی درود کے فضائل پر کتاب ہے، اس واقعے کو نقل کیا. آٹھواں حوالہ شفاء السقام فی نوادر الصلاۃ والسلام شعبان بن محمد آثاری رحمۃ اللہ علیہ وفات 828 ہجری صفحہ نمبر 41 اور 42 پر یہ واقعہ نقل کیا. نواں حوالہ الفجر المنیر عمر بن علی بن سالم فاقہانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 734 ہجری صفحہ نمبر 12 پر اس واقعے کو نقل کیا. 10واں حوالہ الصلاۃ والبشر محمد بن یعقوب فیروز آبادی صاحب قاموس وفات 817 ہجری صفحہ نمبر 130-131 پر اس واقعے کو نقل کیا. یہ بہت مشہور عالم ہے اور صاحب قاموس سے ان کو جانا جاتا ہے. ان کی بہت مشہور جو ہے لغت کی کتاب ہے محمد بن یعقوب فیروز آبادی. انہوں نے بھی درود کے فضائل پر کتاب لکھی الصلاۃ والبشر صفحہ نمبر 130-131 پر اس واقعے کو نقل کیا. 11واں حوالہ مصباح الظلام محمد بن موسیٰ بن نعمان وفات 683 ہجری صفحہ نمبر 229 پر اس واقعے کو نقل کیا. 12واں حوالہ محاسن الاخبار محمد بن شعیب الشعیبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1030 ہجری کے بعد ہوئی ہے صفحہ نمبر 120 پر.
انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ 12 حوالے جات آپ کے سامنے اسلاف کے پیش کیے. معراج ربانی صاحب یہ گلشن جنت کتاب نہیں بلکہ اسلاف کے علماء کی کتابیں ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. انشاءاللہ جتنے بھی ہم نے حوالے جات پیش کیے ہیں اس اسکین کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. تو معراج ربانی صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ سڑک چھاپ کتاب حوالہ دیا ہے، معراج ربانی صاحب پہلے تو آپ یہ فرما دیتے کہ بھئی یہ کس کی کتاب ہے گلشن جنت اور کس بنیاد پر آپ نے سڑک چھاپ کا ہے، وہ تو وجہ تو بیان کر دیتے. صرف آپ نے اردو میں نام گلشن جنت آ گیا تو آپ نے فوراً کہہ دیا سڑک چھاپ کتاب ہے. اسی وجہ سے میں نے اسلاف کے علماء کے حوالے جات پیش کیے اور اس واقعے کی سند بھی بیان کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا بلا سند ہے. الحمدللہ ہم نے سند بھی بیان کر دی اور ایک راوی کی توثیق بھی بیان کر دی کہ واقعہ سچا ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے. یہ جو معراج ربانی صاحب نے کہا کہ یہ کرشمہ ہے، یہ کرشمہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ کرشمہ سنیں، تو بھائی ہم نے آپ کے گھر سے کرشمہ پیش کر دیا. انہوں نے کہا اس واقعے کوئی سند نہیں، ہم نے الحمدللہ سند بھی پیش کر دی. معراج ربانی صاحب نے یہ جو کہا تھا نا، ہمارے عہد کا محدث ہے، سڑک چھاپ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. معراج ربانی صاحب ہم نے تو الحمدللہ آپ کے گھر سے پیش کیا، ان کو کہیے نا سڑک چھاپ. باقی ہم نے اسلاف کے علماء کے حوالے جات پیش کیے ہیں، مستند کتابوں سے پیش کیے ہیں، ذرا ان کے بارے میں کچھ فرما دیں. اور آپ نے جو کہا نا جنت کتنی آسان ہو گئی، نہ ہلدی نہ لگے مرچ پھر بھی مزہ چوکھا، ہمارا صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو جنت میں چلے جاؤ. معراج ربانی صاحب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود شریف جو ہے کہ فضائل کے منکر نہیں ہے. معراج ربانی صاحب طرز آپ وہی اپناتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ انکار کرنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جیسا کہ منکر حدیث انکار کرتے ہیں. کہیں گے ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن طرز انکار کرنے والا ہوتا ہے. آپ بھی شوشے ایسے چھوڑتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس سے فضائل درود کا انکار ہو رہا ہے. باقی معراج ربانی صاحب آپ ایسا لگتا ہے مقام الوہیت پر نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اس کی معافی ہوگی، اس طرح سے نہیں. معراج ربانی صاحب معاف کرنے والا اللہ ہے نہ کہ آپ. اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس چیز پہ اللہ معاف کرے گا اس چیز پہ نہیں. اس چیز پر درود شریف کے فضائل کی تو بھرمار ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہے اعمال کو پسند کر لے اور جس بنیاد پر مغفرت فرما دے. آپ نے جو طرز اپنایا ہے نا انکار کرنے کا واقعات پر کہ بھئی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو جو ہے جنت میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے. اور معراج ربانی صاحب اس طرح کا طرز تو احادیث پر لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 99 قتل کیا، 100 بھی قتل کر دیا اور پھر جب اس کا انتقال وہ چلا جو ہے بستی کی طرف، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دی. اب آپ جیسا کوئی آدمی ہوگا حدیث کا انکار کرنے والا تو وہ کہے گا کہ دیکھو قتل کرتے رہو اور پھر جو ہے مغفرت کی طرف جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. دیکھو اس میں ترغیب دی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کرو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ نے طرز اپنایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو مغفرت کوئی عمل کی ضرورت نہیں. معراج ربانی صاحب اس واقعے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کرتا تھا. دوسری بات، اگر آپ کے اس طرز پر چلا جائے تو بہت سی احادیث میں بہت سے ایسے اعمال لوگوں نے کیے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے مغفرت فرما دی. آپ تو اسی طرح کا شوشہ چھوڑ سکتے ہیں. جیسے ایک جو ہے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو فاحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اب معراج ربانی کو اگر تبصرہ کرنا ہوتا تو اس پہ بھی تبصرہ کر ڈالتے، دیکھو بھائی نعوذ باللہ من ذالک زنا کرتے رہو اور پھر کتے کو پانی پلا دو مغفرت، جیسے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. باقی معراج ربانی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کون سا عمل پسند آ جائے اور کس بنیاد پر مغفرت کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے یا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ براہ کرم مقام الوہیت پر نہ بیٹھیں کہ اس چیز پر اللہ فیصلہ کرے گا، اس چیز پر نہیں. معراج ربانی صاحب یہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ گلشن جنت خرافاتی کتاب ہے، کم سے کم یہ تو بتا دیتے کس کی کتاب ہے اور کس بنیاد پر خرافاتی ہے. باقی ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ بہت سے حوالے جات پیش کیے جو کہ اسلاف کے علماء کے حوالے جات ہیں اور ہم نے الحمدللہ ان کے گھر سے بھی حوالہ پیش کیا.
سند بھی ہم نے پیش کر دی، ایک ایک راوی کی توثیق بھی ہم نے پیش کر دی۔ اس سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ معراج ربانی صاحب نے صرف جو ہے فضائل اعمال پر زبانی جمع خرچ کیا ہے اور فالتو کے اعتراض کیے ہیں۔ ان کو ایک مشن دیا گیا کہ بھائی اعتراض کرو، اور انہوں نے ہر واقعے پر ایک دم حجاج بن یوسف والی تلوار چلائی اور جو بھی منہ میں آیا بولتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ضد اور تعصب سے بچائے، اور اللہ تعالی جو ہے ان کے فتنوں و شرور سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔